اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے جسے یوم نحر بھی کہا جاتا ہے۔ آج بڑا مبارک دن ہے۔ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس خلیل کی سنت کو آج ادا کر رہی ہے۔ نماز کے بعد لاکھوں کی تعداد کے اندر آج ہم جانوروں کو قربان کریں گے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر حجاج اکرام بیت اللہ کے اندر رات انہوں نے مزدلفہ میں قیام کیا۔ اب منا میں واپسی ہوگی، اور منا سے پھر جمرات، پھر اپنے خیموں میں، پھر طواف زیارت کے لیے۔ یہ سارا کا سارا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے، اور یہ سارا کا سارا جو ہم قربانی کریں گے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے۔ جہاں سے ابتدا قربانی کی ہوئی، سب سے پہلے جب اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، دو خواب دیکھی تو خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کی خواب وہی بھی ہوتی ہے، نبی کی خواب وہی بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب میں رب سے دعا کیا کر رہے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد دینا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور پھر وہ لڑکا بھی ایسا جن کا نام بھی اسماعیل علیہ السلام رکھا، اور قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب وہ لڑکا، مختلف قول آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 6 سال ہے، کوئی کہتے ہیں 7 سال ہے، کوئی 8 سال ہے کی عمر کو وہ پہنچے، تو کہا بیٹے سے، بیٹے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی ارا فی المنام، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج ہم قربانی جو عمل جو کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس سنت کے اندر میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ بڑا واقعہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن مختصر یہ ہے، جن کی ہم نے سنت کو ادا کرنا ہے انہوں نے اپنا کیا کچھ نہیں اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا۔ کتنی آزمائشیں تھیں، کتنے امتحانات تھے، گھر سے امتحان شروع ہوا، اور پھر جناب بیٹے کے اوپر آ کے امتحان۔ یہ سارے کے سارے امتحان اتنے بڑے تھے، جتنے بڑے امتحان تھے اتنا بڑا ان کا چرچا بھی آج ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، دنیا کے اندر کوئی آدمی جتنا بڑا کوئی مقام حاصل کرتا ہے نا، کوئی قربانی دیتا ہے، تو پھر اس کو صدیوں یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، فلاں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ ہم اس کو بہت دیر تک اس کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، لاکھوں نے، کروڑوں انسان آج اس قربانی کو ہم ادا کریں گے۔ کس کی سنت ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔
اور قربانی والے عمل کے اندر ہم نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی کا دل آزاری نہیں کرنی۔ حکم کس کا ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ سنت کس کی ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جن کا ہم نے حکم ادا کیا، جن کی ہم سنت کو ادا کریں گے، ہائے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہائے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ ہائے افسوس، آج ہم قربانی تو کریں گے لیکن ہم کسی کی دل آزاری کریں، کسی کا دل توڑیں۔ اس عید کی خوشی کے موقع کے اوپر ہمیں یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جن کی سنت کو ادا کرنا ہے، ان کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہے۔ حکم کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ حکم پورا کریں گے نا؟ کیا کرنا ہے؟ نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے، قربانی والا عمل بھی کرنا ہے، صفائی کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو ہم قربانی کریں اور یہ نہ ہو کہ خون اور گوشت جو کھال وہ بھائی دروازے پہ پڑی رہے اور گزرنے والوں کو وہاں سے تکلیف ہو۔ یہ نہیں کرنا۔ ڈیوٹی لگا دیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ تمہاری نیت کے اوپر ہے۔ قربانی والا عمل کر رہے ہیں نا، لاکھوں لگائے ہیں، ہزاروں لگائے ہیں، لیکن اگر نیت ٹھیک نہ ہوگی بھائی قربانی کام نہیں آئے گی۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے ہزاروں کام نہیں آئیں گے۔ نیت ٹھیک ہوگی، جنت کے فیصلے نیت کے اوپر ہیں۔ حضرات فرماتے ہیں نیت کے اوپر جنت کے فیصلے ہیں۔ یار ہم اتنی بڑی عمل کر رہے ہیں، اتنا بڑا عمل کریں تو ہمیں یہ بھی نہ احساس ہو کہ یار ہماری نیت کیا ہے، ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں، قربانی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، یہ ہم کس کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ ہائے کاش وہ چھری اللہ کے حکم کی محتاج تھی، پورے زور کے ساتھ چھری کو چلایا۔ ایک 92 اور 96 سال کی عمر جس کی بتائی جا رہی ہے، وہ بزرگ جو اس عمر کے اندر بیٹے کا سہارا بھی چاہیے تھا، لیکن کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، پورا کرنا تھا، پوری اپنے زور کے ساتھ چھری کو چلا رہے تھے، لیکن چھری کس کے حکم کی محتاج تھی؟ اللہ کے حکم کی محتاج تھی۔ تو اس لیے جب ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے تو ہمیں بھی عمل وہ کرنا چاہیے نا جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں بھی اعمال وہ کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہم اس عیدگاہ کے اندر اٹھ کر آگے کس لیے آئے؟ ہم عید کی نماز کو ادا کریں گے، اس کے بعد ہم قربانی والا عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنت کس کی ادا کرنے ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ سنت ادا کرتے ہوئے خاص ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ گوشت جو ہوگا ہم نے اپنے ان مساکین کو بھی دینا ہے جو بہت سفید پوش ہیں، عزیز و اقارب کو بھی دینا ہے، اپنے لیے بھی رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سفید پوش لوگ دروازے پر تو نہیں آ سکتے، یہ نہ ہو وہ آس لگا کے بیٹھے رہے میرے بڑے بھائی نے قربانی کی ہے کہ شاید مجھے کوئی وہاں سے کچھ آ جائے، وہ دروازے پر نہیں آ سکتے۔ تو اس کے اوپر ہم نے خاص طور پر جس چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ان غربا مساکین کا دھیان رکھنا ہے جن کے پاس استطاعت نہیں قربانی کی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر جو بات چل رہی تھی، اپنی نیت کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نیت کے اوپر جنت کے فیصلے ہیں۔ 5 منٹ باقی ہیں ابھی۔ نیت کے اوپر کیا ہے جی؟ جنت کے فیصلے ہوں گے۔ تو جتنا بڑا عمل ہم کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں تو بھائی یہ قربانی کام نہیں آئے گی، یہ لاکھوں کام نہیں آئیں گے، ہزاروں کام نہیں آئیں گے، یہ مشقت کام نہیں آئے گی، راتوں کو اٹھ کے گلی میں بیٹھنا کام نہیں آئے گا، منڈیوں کے چکر لگانا کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ہماری نیت لوگوں کو خوش کرنا تھی، ہماری نیت عزیز و اقارب کو خوش کرنا تھی، ہماری نیت یہ تھی کہ زیادہ لوگ خوش ہو جائیں، بہت لاکھوں لگا دیے۔ نیت یہ کرو کہ یار ہم نے سنت کو ادا کرنا ہے۔ سنت کس کی ہے تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم،
ذرا غور کیجئے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جنوں کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو ان کے میں سے ہمیں حکم بھی کیا ہے؟ خاص چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ بھائی یہ جو سیزن لگا ہوا ہے بھائی، یہ تو اتنا آفر لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، صبح سے شام، شام سے صبح ہو جائے، لیکن ہم قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جو بال ہے نہیں گن سکتے۔ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ پوچھا گیا اون والے جو جانور ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ اون والے حکم کے متعلق بھی یہی ہے، ایک ایک بال کے بدلے کے اندر اللہ جل شانہ ایک ایک نیکی کو لکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم تو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی سیزن بھی ہے، وقت بھی ہے، نیت ٹھیک نہ ہو، عمل ٹھیک نہ ہو تو بھائی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے موقع بھی دیا ہے اور وقت بھی ہے۔ کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب گزشتہ سال عید میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں۔ کتنے ہی ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کہ یہ نہ ہو کہ فلاں نہ رہے اور یہ وقت ہم سے ضائع ہو جائے۔ اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے 17ویں پارے کی، قرآن میں فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچے گا، اللہ کے ہاں تمہارا خون نہیں پہنچے گا، اللہ کے ہاں تمہارا دل کا تقویٰ پہنچے گا، تمہارا ڈر اور خوف پہنچے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تمہارا مال دیکھتا ہے اللہ، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اے دل کو بنانے والا دل کو دیکھتا ہے۔ یہ دل ہی صاف نہ ہو تو قربانیوں کو کیا فائدہ؟ یہ دل ہی صاف نہ ہو تو اتنے لاکھوں لگانے کا کیا فائدہ؟ یہ دل ہی صاف نہ ہو اللہ کے گھر بیت اللہ میں جانے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے اپنے دل کو صاف کریں، اب اپنے دل کے اندر تقویٰ اور ڈر اٹھائیں۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دینا۔ اپنی خواہشات کے اوپر چھڑیوں کو چلا دو یار، اپنی انا کے اوپر چھڑیوں کو چلا دو یار۔ یہ نہیں کہ لاکھوں لگا کر بھائی ناراض ہے تو ناراض رہے، آج کا دن صلح کر لو یار، فون کر لو یار، ان کے پیغام بھیج دو یار، قربانی ہے بھائی، آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو، وہ بھائی خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہوگا، جنت مل جائے گی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا بیٹا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اے میرے بیٹے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی کیسا بردبار تھا، فبشرناه بغلام حلیم، جس کے بارے میں خوشخبری دی تھی۔ بیٹے نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بجان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اسے کیجئے، آپ اسے پورا کیجئے اس حکم کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے یہ قربانی والا عمل اللہ قبول فرما لے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ 5:30 کا ٹائم ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ 5:30 ہو گئے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ سن لیں، اسپیکر کو لگا لیں پیچھے۔ نماز عید کا طریقہ آپ سن لیں، 2 رکعت ہے، جس طرح ہم نے فجر کی نماز کو ادا کیا اسی طرح 2 رکعت میں اس کے اندر 6 زائد تکبیریں آئیں گی۔ پہلی تکبیر میں ثنا ہوگی، اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں تک چھوڑ دینا ہے، 3 دفعہ یہ کر لیا، پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت، سورت کی تلاوت، اسی طرح ہم رکعت کو پورا کریں گے۔ پہلی رکعت کو، دوسری رکعت کے اندر ہم نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، 3 دفعہ یہ عمل کریں گے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ ہوگا، سلام ہوگی، پھر ہم دعا کریں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، سن کے جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر اللہ اکبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ ہم سب کی نماز کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کا عیدگاہ میں آنا قبول فرما لے یا اللہ بڑے ہی گناہ گار ہیں سیاکار ہیں آپ سے آپ کے معافی کے طلبگار ہیں یا اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ بہت کمزور ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دے یا اللہ اجتماعی پریشانی ہے تب انفرادی پریشانی ہے تب یا اللہ تمام امت کی تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو اوپر اپنا رحم والا معاملہ فرما دیجیے بہت کمزور ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے یا اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار و عزیز و اقارب قریب زمانے میں دور زمانے میں فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے اسرار خان صاحب ان کے بہنوئی کے انتقال ہو گیا منو خان صاحب یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے اور جتنے بھی اہل محلہ فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے شہباز بٹ صاحب ان کی والدہ کی مغفرت فرما دیجیے امیر منم صاحب ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے ساتھ جن کا تعلق ہے مسجد میں ہو واق میں ہو یا اللہ سب کے اوپر اپنا مہربانی والا معاملہ فرمانا رحمت والا معاملہ فرمانا مہربانی والا معاملہ فرمانا یا اللہ ان کو اولاد کی خوشیاں دکھانا یا اللہ اولاد کی خوشیاں دکھانا ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے یا اللہ ان کو بچا لینا ڈاکٹر ظفر صاحب کو ہر پریشانی سے بچا لینا ہر مصیبت سے بچا لینا ظفر ڈار صاحب کو امیر لقمان صاحب کو یا اللہ ہر پریشانی سے یا اللہ بچا لینا امیر لقمان صاحب کی والدہ کی یا اللہ مغفرت فرما دیجیے کاشف بھائی یا اللہ ان کے والد صاحب اور والدہ کی مغفرت فرما دیجیے ندیم بٹ صاحب یا اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرما دیجیے خواجہ سہیل صاحب یا اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرما دیجیے یا اللہ جن کے ساتھ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے یا اللہ سب کے اوپر اپنا مہربانی والا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ مائیں بہنیں بھی ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اولاد کی خوشیاں دکھانا یا اللہ کسی جگہ شفٹ ہونا ہے وہاں پہ ان کا جانا یا اللہ باعث برکت بنانا خوشیوں کا باعث بنا
बनाना। या अल्लाह आपके हबीब की उम्मत आपके खलील की सुन्नत को आज अदा कर रही है। या अल्लाह इस अमल को कबूल फरमा लीजिए, इस कुर्बानी वाले अमल को कबूल फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बिशारतें कुर्बानी के मौके के ऊपर बताया है, सब लोगों को जिन्होंने कुर्बानी करनी है अल्लाह उनको अनायत फरमा देना। या अल्लाह किसी को महरूम ना फरमाना। या अल्लाह अपना फजल फरमा देना, करम फरमा देना, हज़रत वालिद साहब को सेहत देना। या अल्लाह जो लोग हुज्जाज इकराम मुज़ल्फ़ा में अंदर हैं, फिर मिना में वापसी होगी, फिर वो तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे। या अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा बना दीजिए। या अल्लाह उनकी दुआओं के अंदर हमारा हिस्सा बना दीजिए। हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। कमज़ोर हैं, लाचार हैं, आपसे आपके माफ़ी के तलबगार हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, माएँ बहनें भी हैं। या अल्लाह सब की परेशानी को दूर फरमा दीजिए। ये ईद का मौका है, सबको ईद की खुशियाँ मुबारक फरमा देना। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांग सके या अल्लाह वो अता फरमा दीजिए। या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिबल मसाकीन, या राहिबल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु
أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله العمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد सब मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों।